اور جب حضرت یعنی وہ شہر فاس کی خاتون جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے خاتون ذرا یہ تو بتا، قبر میں جب منکر نکیر آئے تھے تو تیرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا رہا؟ کہ میری عادت تھی نا کہ جب کوئی مصیبت آتی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ لے، چہرے کو جو ہے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لیتی۔ جب نکیرین قبر کے اندر آئے، میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جیسے ہی میں نے شروع کیا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھتی ہوں کہ نکیرین وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی خواتین کی؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی، وہ جانتی تھی اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، ہم بازاروں میں بکا کرتی، ہمارا حال یہ ہوتا، ہماری آبروؤں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا کہ اگر ہم کہ کسی ایسے سے شادی کیے ہوئے ہوتے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے۔ لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ تو جس جگہ حضور نے نماز ادا فرمائی اس جگہ کو انہوں نے مصلی بنا دیا۔ اب جب تک زندہ رہیں وہیں پر نماز پڑھتی رہیں اور رسول اعظم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتی رہیں۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ مزید دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ام سلیم کی تمنا کیا تھی؟ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد، تو مدینے کے انصار صحابہ اور صحابیات نے سرکار کی خدمت میں تحفے کے انبار لگا دیے، بہت تحفے عطا کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام سلیم آئیں اور عرض کرنے لگی، سرکار جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے تحفے میں آپ کو پیش کر دیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا میرا بیٹا ہے انس، اس میرے بیٹے کو تحفے میں آپ قبول فرما لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ اکبر! ماں نے اپنے بیٹے کو رسول اعظم کی خدمت میں دے دیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 10 سال گزارے اور آج ان کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کے سلسلے میں کتاب کتب احادیث کے اندر ان سے کافی حدیثیں جو ہے وہ مروی نظر آتی ہیں۔ یہ اس ماں کا کام تھا اور اس ماں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین کے بہت سارے واقعات، صالحات کے بہت سارے واقعات اور صحابیات کے بہت سارے واقعات آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ملیں گے۔ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کو دھو کر
اس کا پانی مریض کو پلا دیتی، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم بگڑے ہوئے معاشرے کا رونا رو رہے ہیں۔ یقیناً آج کا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور ہم یقیناً آج کی سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ اینزائٹی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے، گھر گھر کے اندر بچیوں کا حال برے سے برا ہوتا جا رہا ہے، ماحول پرا گندا ہوتا جا رہا ہے، خوف آخرت دل سے نکل رہا ہے، بچیاں تھرک رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، غزلیں سن رہی ہیں، حقہ پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کی طرف ڈھکیلتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا کھلے عام مذاق اڑاتے جا رہی ہیں۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو فراموش نہ کرو۔ یہ پیغمبر رحمت کا احسان ہے کہ آج اتنی عزت و عظمت دامن اسلام کو تھامنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ اے خواتین اسلام، اگر اینزائٹی سے بچنا ہے، اگر بے قراری سے بچنا ہے، تو گانا سننے کی بجائے اللہ کا ذکر سنا کرو، قرآن سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو۔ تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو قرار ملے گا۔ اور دیکھنا ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھو، دیکھنا ہو تو گنبد خضرا کے مناظر دیکھو، سنہری جالیوں کے مناظر دیکھو، اور پڑھنا ہو تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پڑھو، صحابیات کی سیرت طیبہ پڑھو۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ بہت ساری بیماریوں نے جڑ پکڑ لیا ہے، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، برائیوں کے سیلاب کے اندر معاشرہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی جا رہی ہے ماحول سنور جائے، ماحول سنور جائے، لیکن غلط باتوں کو سننے اور غلط باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے گناہوں کی محبت نے دل میں جڑ پکڑ لی ہے۔ اے خواتین اسلام، آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں۔ علم کے میدان کے اندر آگے بڑھو، تعمیر ملت کے میدان میں آگے بڑھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام خدمت دین کے سلسلے میں آگے بڑھیں، خدمت قوم کے سلسلے میں آگے بڑھیں، معاشرے کو سنوارنے کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی ذات سے کرو، خود سنور جائیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، جن کے پاس دولت کا انبار ہے وہ تو یہ تصور کرتے ہیں اگر مال ہو اور مزہ نہ ہو تو کیا فائدہ، مال ہو اور عیش نہ ہو تو کیا فائدہ۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا عیش دنیا کا نہیں ہے، سچا عیش تو آخرت کا ہے۔ اب میں ایک خاص بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ ہم اکیلے آئے تھے، ہم اکیلے اس دنیا میں جائیں گے، اور ہم جب جائیں گے نا، ہمارے اکیلے کی بات نہیں ہے، سب کی، سب کا راستہ ایک ہی جگہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ سب کا راستہ، غریب ہو یا امیر ہو، محل میں رہنے والی ہو یا جھوپڑے میں رہنے والی ہو، سب کا راستہ ایک ہی جگہ پر جا کر فنش ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے قبرستان۔ وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہاں جا کر ختم ہو جائے گا۔ اور وہاں قبر کے اندر مدینے کے تاجدار کام آئیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اے خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، انہیں روزانہ رات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سناؤ، تاکہ ان کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ وفادار ماں باپ بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار بیوی بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار اولاد بھی ہوا کرتا ہے، اور مصلح معاشرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ دل کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اس دل میں کس کی محبت تھی، تو حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لو، کان سے سنو، رسول اعظم کی نعتیں سنو، قرآن سنو، آنکھوں سے قرآن دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ ناچ گانے باجے تماشوں سے
अपने आप को बचाए रखो, दूर रखो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुकून नसीब होगा और आखिरत में भी सुकून नसीब होगा। आपको ये बताते हुए मसरत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला 1447 हिजरी और 2025 ये वो साल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फर्श गीदी पर आने के 1500 साल कंप्लीट हो रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि एक छोटी सी किताब है अनवार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी किताब है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ गोशों पर मुख्तलिफ किताबें हैं। इन किताबों को आज लें और हमने ये अज़्म किया है कि 1500 साला सरकार की विलादत की खुशी इस तरीके से मनाएंगे कि हमारे मुआशरे का कोई बच्चा ऐसा न रह जाए जिसे हुजूर की बायोग्राफी मालूम न हो, कि सरकार की औलाद, सरकार की अजवाज, सरकार के चचा, सरकार के कातिबीन, इन सारी चीजों की मालूमात उसे न हो। हम जिम्मेदारी उठाएं कि बच्चे बच्चे को नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बातें बताएंगे। इसीलिए हमने बहुत छोटी किताब और इसी के साथ सरकार की जितनी भी तालीमात हैं उन तालीमात रहमत से मुताल्लिक किताब का मजमुआ पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब भी मकतबा तैयबा पर मौजूद है। तो आप जितनी भी सीरत से मुताल्लिक किताबें हैं आज लें और लेने के बाद अपने घरों के अंदर इसका दर्स शुरू करें, बच्चों को पूरी किताब याद कराएं, ताकि 1500 साला जश्न जब आप मना रहे हो तो अपने नबी के बारे में इतनी वाकिफियत हो कि बच्चा बच्चा जानता हो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के कुछ गोशे क्या थे। इसी के साथ हमने एक स्टिकर बनवाया है। हर शख्स अपने घर में दाखिल होता है, मर्द भी दाखिल होता है, औरत भी दाखिल होती है। आप जानते हैं मैंने मदीने मुनव्वरा में एक बुजुर्ग के घर पर ये कलेमात लिखे हुए देखे थे, या दाखिल दार सल्ली अला नबीजिल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ घर में दाखिल होने वाले दोनों जहां के मालिकों मुख्तार पर दुरूद पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ये इतना पसंद आया था कि मैंने सोचा ये 1500 साला जश्न के मौके पर इसके स्टिकर बनाए जाएं ताकि मेरे आका पर कसरत से दुरूद शरीफ का सिलसिला जारी व सारी हो जाए। हर घर में दाखिल होने वाला बंदा मेरे आका पर दुरूद पढ़ करके दाखिल हो, और ये हक है कि जो एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 गुना माफ फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। तो आप में से कोई भी स्टिकर लिए बगैर भी न जाए। और इसी के साथ साथ एक और बात भी अर्ज कर दूं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हुआ करो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, और जब मस्जिद से निकलो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो। लेकिन हम देखते हैं कि मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पहले सिर्फ मस्जिद में दाखिल होने की दुआओं के टुकड़े आवेजा होते हैं, दुरूद शरीफ लिखा हुआ नहीं होता। तो हमने इस साल 1500 साला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाने के लिए मस्जिद में दाखिल होने के सिलसिले में और बाहर निकलने के सिलसिले में बोर्ड बनाए हैं, जिसमें बाकायदा है बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक नवैतु सुन्नतल एतकाफ। आप ये बोर्ड भी अपने मरहूम के इसाले सवाब के लिए लेकर मस्जिद में लगवा सकते हैं। मेरी गुजारिश है आज से दुरूद शरीफ की कसरत शुरू करें, गलत चीजों को सुनना बंद कर दें। कयामत के दिन कान से पूछा जाएगा, आंख से पूछा जाएगा और दिल से पूछा जाएगा। अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए और अच्छा बनने के लिए अच्छी बात सुनना भी जरूरी है, अच्छी चीज देखना भी जरूरी है, और अच्छी चीज की मोहब्बत और अच्छे लोगों की मोहब्बत दिल में पैदा करना भी जरूरी है।